السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جب ہمیں کوئی ہم پر احسان کرتا ہے یا ہماری کوئی بات مانتا ہے یا ہمارا کوئی کام کر دیتا ہے یا ہمارے کام میں کوئی ہاتھ بٹا دیتا ہے یا ہمیں کوئی کچھ دیتا ہے تو ہمیں شکریہ کے طور پر ان کو کیا کہنا چاہیے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ان کو جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے۔ جب آپ پر کوئی احسان کرے، آپ کا کوئی ہیلپ کرے، مدد کرے، آپ کا کوئی ساتھ دے، مشورے میں، پیسے میں، وقت کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ کو فوراً اس کو جزاک اللہ خیرا بولنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین بدلہ عطا کرے۔ جس طرح آپ نے ہماری ہیلپ کی، مدد کی، ساتھ دیا، صحیح مشورہ دیا، صحیح ہماری رہبری فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر، آخرت کے اندر خوب بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ سب کو دعا دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو یہ بولنے کی عادت دلوانا ہے کہ بیٹا آپ جزاک اللہ خیرہ بولو، آپ شکریہ بولو، شکراً بولو۔ یہ ہم کو ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، جبکہ تمام چیزوں سے بڑے رب ہیں، ہر چیز سے، لیکن وہی رب کہتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لوگوں کو تھینکس نہیں بولتا، جزاک اللہ نہیں بولتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا بھی احسان مند نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ خود بھی، والدین، استاد اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں، نفع ہے۔ اس لیے جب ہمارا بچہ یا ہم لوگ کہیں گے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ، شکریہ، تھینکس، تو جو ہے لوگ کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے، ہمارے اچھے برے حالات میں کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چھوٹی موٹی باتوں پر عمل کرنے کی اور ان پیغام کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔